اللہ الرحمن الرحیم ان کیا نہیں سبیب حد ہو گئی یار بڑے پتہ ہوندہ ہے جان کے ٹھوکنا ہے جی الف لام میں نال نون یار کمال بندے ان ہوں قال كنت حديث عهد بنصرانية فقدمت الكوفة أريد الحج في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأهل سلمان وزيد بن سوحان بالحج وحده وأهل السبيج بالحج جڑا قانون سی بے الف لام وچ ادغام ہوندا تو سبق وچ کر گیا سے تو بعد کسی کتاب وچ نہیں پڑھو شمسی قمری قانون جڑا یار تو وأهل السبيج بالحج والعمرة فقال ويحك تمتع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة قال له والله لأنت أعدل من بعيرك قال نقدم ولا عمر رضي الله تعالى عنه وتقدمون فلما قدم يقدمون نقدمون تقدمون چل ہوں فلما قادم السبيج مکہ طاف بالبيت انہاں الف لام تو نے پریشان کیتی کھڑا جی میم زبر سواد نال ملانا ادغام کرنے دا یار کی مسئلہ تینوں جی قرآن شریف ناظرے تینوں کو نہیں ہوندا جی فلما طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم رجع حراما لم يحل من شيء ثم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة لحجته ثم أقام حراما لم يحلل منه حتى أتى عرفات وفرغ من حجته فلما كان يوم النهر حل فأهرق دما لمتعته فلما صدروا من حجهم مروا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له زيد بن سوحان يا أمير المؤمنين إنك نهيت عن المتعة وأن السبيج بن معبد انا یار انا وأن اگے سبیجو نہیں ہے گائے نسب دیندہ ہے کچھ لگدا تیرا یار حد ہو گئی یار ہوں روف مشبہ بالفعل دا بھی نہیں پتہ لگدا بھی کی کر دینے جی اور گئے اسے ماذا یا سبیج قال احللت یا امیر المومنین بالحج والعمرة فلما قدمت مکہ طفت بالبیت وطفت بین الصفا والمروة لعمرتي ثم رجعت حراما ولم احل من شيء ثم طفت بالبيت وبين الصفا والمروة لحجتي ثم أقمت حراما يوم النهر فأحرقت دما لمتعتي ثم أهللت قال فضرب عمر رضي الله تعالى عنه على ظهره وقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وہ جو کل واقعہ پڑھے ہیں نا مختلف روایتوں میں کچھ اور لفظ ہیں وہ سارا لا رہے ہیں 3 بار دہرا رہے ہیں اور سند وہی ہے ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن سبی ابن معبد تو باقی تھلے دوجیاں سنداں آئیاں جنہاں میں چو شقیق کولوں متصل سند ہے جی اور ایک روایت میں روایت کیا گیا جناب سبی بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ تھا میں نئے زمانے والا نصرانیت کے ساتھ نواں اسلام لے آندہ سے تو پاس آیا میں کوفے کو ارادہ کیا میں نے حج کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زمانہ خلافت آپ کا تھا جی تے نال آ بھی 2 بندے تھے اکٹھے ٹور پہ اور بھی قافلہ پس احرام شروع کیا سلیمان اور زید بن سوحان نے حج وحدہ کا کل حج کا اور میں نے نہ اور احرام شروع کیا اب اپنے آپ نے غیب نہ کیا نے اور احرام شروع کیا سبی نے حج اور عمرے مان کا نمت القران قران دے طریقے نال تو پس کہا دونوں نے ویحک تمتعت جی کہ تو نے جمع کر دیا ہے عمرے اور حج دونوں کو
دونوں کٹھے کر دیتے نے، حالانکہ تحقیق منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعہ سے۔ جی قال لہ، دونوں نے کہا جناب سبی کو، اللہ کی قسم البتہ تو زیادہ گمراہ ہے اپنے بحیر سے۔ سبی نے کہا کہ چلیں گے ہم حضرت عمر کے پاس اور چلو گے تم بھی، اے انتما بے ارادت ما فوق الواحد، کبھی حضرت عمر کو چلیں گے تو چل کے پوچھاں گے میں تو آج کرنا جی ایویں ہی کٹھا ہی عمرہ بھی تے آج بھی تو تسی کرو کلا تے چل کے پھر پوچھاں گے بھی گمراہی کیڑے پاسے پہ۔ پس جب آ گیا سبی مکہ میں تو طواف کیا بیت اللہ شریف کا اور سعی کی صفا مروہ کے درمیان اپنے عمرے کے لیے، عمرہ پورا ہو گیا۔ پھر لوٹے محرم، جی نہیں حلال ہوئی نہ، یا نہیں حلال کی سبی نے کسی شے سے، یا نہیں حلال ہوئی کوئی بھی شے، منع ٹھیک ہے۔ پھر طواف بھی مطلب محرم رہے، کچھ حلال نہ کی تھی، سر نہیں منایا۔ پھر طواف کیا سبی نے قدوم کے لیے بیت اللہ شریف کا اور صفا اور سعی کی صفا مروہ کے درمیان اپنے حج کے لیے۔ پھر رہے مقیم رہے محرم، نہ حلال کی انہوں نے جی بھئی کوئی شے اس سے، کس سے جو نہ حلال ہوئے احرام سے، سنیں ہی بھئی احرام ختم نہیں کیا، حلالی نہیں ہوئے، حتیٰ کہ آ گئے سبی عرفات میں، جی 9 آ گئی اور فارغ ہوئے اپنے حج سے۔ پس جب آ گیا یوم نحر، جی تو حلہ، تو ارادہ کیا حلالی ہونے کا، تو کیا کیا بھئی وہ کنکریاں مار کے پس بہایا خون اپنے قران کے لیے، متع کے لیے، انج کیتا ہے نا جی۔ پس جب لوٹے یہ سارے اپنے حج سے تو گزرے کتھے، اگواری دوجی روایت وضاحت نال مدینہ شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس سے، جی تو سارے اتھے واپس مدینہ شریف آئے، کتھے آئے مدینہ شریف۔ تو پھر یہ بھی کہ یہ جڑا سال سی نا، اس سال حضرت عمر حج تے نہیں گئے تو تاں یہ گل بنی ہے نا، یہ حضرت عمر حج تے اتھے ہوندے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں سی نا، یہ تو مدینہ شریف واپسی آ کے ملاقات ہوئی ہے اے شعبہ سے بھی۔ پس عرض کی جناب عمر کو زید بن سوحان نے، اے امیر المومنین بے شک آپ نے منع کیا ہے متع سے، جی عام من القران و تمتع دوویں بھی تسا کہ بھی نہیں کرنے، حج افراد کیا کرو، اور یہ کہ سبی بن معبد نے تحقیق تمتع کی ہے، انہیں حج عمرہ کٹھا کیتا ہے جی، جی تو ان دسو جی ساڑھے بچوں کیڑا ٹھیک ہے۔ قال جناب عمر نے فرمایا کیا کیا تو نے اے سبی، تو پھر کمیں کیتا؟ قال عرض کی کہ احرام شروع کیا میں نے اے امیر المومنین حج اور عمرے کا اکٹھا۔ پس جب آیا میں مکہ شریف، طواف کیا میں نے بیت اللہ شریف کا اور طواف کیا میں نے بین صفا مروہ کے درمیان اپنی عمرے کا۔ پھر لوٹا میں محرم اور نہیں حلال کی میں نے کوئی شے۔ پھر طواف کیا میں نے بیت اللہ شریف کا، کیڑا طواف، اور طواف کیا یعنی سعی کی صفا مروہ کے درمیان حج کی، لے حج جاتی اپنے حج کے لیے۔ پھر ٹھہرا رہا میں محرم یوم نحر تک، جی پس خون بہایا، پس بہایا میں نے خون اپنے متع کے لیے۔ پھر میں، راوی کہتے ہیں پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھپکی دی ان کی پشت پر، پتر شاباش، یہ مطلب ہے، اور دارا بہن میں کوڑا کٹ ماریا، تھپکی دیتی بے شاباش، اور فرمایا کہ ہدایت دیا گیا تو
اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی تحسیناً لفعلہ و تہنیتاً و تبشیراً لہو. یہ جڑا ہے نا دارا با یہ آشیا تھے لکھنا سی سنے ہی یہ بھی جڑا دارا با ہے نا یہ بھی تھپکی دکھدا اب پتر شاباش بلے بچہ بلے جی میں پنجابی چاہتے ہیں یہ مطلب تھپکی دیتے بھی سونا کام کیتا ہے تم جی ہوں کی کرنا ہے. روایت میں ہے جناب میں کوفہ کو ارادہ کیا میں نے حج کا جناب عمر بن خطاب کے زمانے میں پاس احرام شروع کیا. سلمان اور زید بن سوحان نے حج کا اکیلے حج کا اور احرام شروع کیا. سبیل نے حج اور عمرے کا پس کہا دونوں نے وہی تمتو کرتا ہے تو حالانکہ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع سے. کہا دونوں نے جناب سبیل کو اللہ کی قسم البتہ تو بہت زیادہ گمراہ ہے اپنے بعیر سے. تو بہت نال زیادہ بڑا ہے زیادہ ہے اپنے بعیر سے. تو جی تو کہا انہوں نے آئیں گے ہم جناب عمر کے پاس اور آؤ گے تم بھی بے اسی اوتھے چلاں گے حضرت عمر کو چل کے پوچھاں گو کی ہو گئے بلا میں. جناب صبح مکہ کو طواف کیا بیت اللہ کا اور سعی کی صفا اور مروہ کے درمیان اپنے عمرے کی کے لیے اپنے عمرے کے لیے پھر لوٹے محرم نہیں حلال کی انہوں نے کوئی شے. پھر طواف کیا بیت اللہ کا اور سعی کی صفا اور مروہ کے درمیان اپنے حج کے لیے. پھر مقیم رہے محرم نہیں حلالی ہوئے احرام سے حتیٰ کہ آگے عرفات کو اور یا نہیں حلالی کی کوئی شے نہ حلال کی جی حتیٰ کہ آگے اور فارغ ہوئے اپنے حج سے. پس جب آیا نہر والا دن تو ارادہ کیا حلالی ہونے کا تو پس بہایا انہوں نے خون اپنے قران کے لیے. پس جب لوٹے اپنے حج سے تو گزرے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے. پس کہا جناب عمر بن خطاب کو زید بن سوحان نے یا امیر المومنین بے شک آپ نے منع کیا ہے متع سے اور سبی بن معبد نے تحقیق تمتع کیا ہے. تو فرمایا جناب عمر نے کیا ہے تو نے یا سبی کیا کیا او بھیا وہ کو نشان پیا او سوال والا کیا کیا تو نے اے سبی. بس کہا انہوں نے احرام کیا میں نے یا احرام شروع کیا میں نے یا امیر المومنین حج اور عمرے کا. پس جب آ گیا میں مکہ طواف کیا میں نے بیت اللہ شریف کا صفا اور مروہ کے درمیان اپنے عمرے کے لیے. پھر لوٹ گیا میں درا لے کے. لوٹ کا مطلب یہ نہیں کہ میں چائنا چلا گیا مطلب میں محرم صاحب آیا زڑسا شاہ لیا پھر حج دا کام شروع کیتا. حلال کی کوئی شے طواف کیا میں نے بیت اللہ کا اور سعی کی صفا اور مروہ کے درمیان اپنے حج کے لیے. مقیم رہا میں درا لے کے محرم تھا یوم نہر کو. پس بایا تک یوم نہر تھا پس بایا میں نے خون اپنے متع کے لیے پھر حلالی ہو گیا میں. راوی کہتے ہیں پس شاباش دی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پشت پر اور کہا ہدایت دیا گیا پشت پر نہیں پس تھپکی دی وہ شاباش پشت پر دینا تھپکی دی حضرت عمر نے ان کی پشت پر اور فرمایا ہدایت دیا گیا تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا درود شریف آرام نال پڑھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت آرام نال مقررین والا درود شریف نہیں بے شیر منہ ٹٹ دینا او چائنا تک وچ پورا چائنا وڑ جائے تے جلے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری سارے مقررین جی سکھایا جو کسی کچھ بھی نہیں تے نہ انہاں کو سیکھنے دی کوشش کیتی. درود شریف آرام نال جی تسی اج جمعہ دا خطبہ مقررین کو سنو عربی وہ تھوڑے شبینے نال بھی تیز پڑھتے ہیں. تقریر بہت لمبا منہ کر دینا شعر پڑھن لگیا وا اتلا جبڑا اتلا تھلے پرواہ نہیں. لیکن جس عربی خطبہ پڑھنے تو اس لیے 120 دی سپیڈ لاندے نے. تو درود شریف ہمیشہ آرام نال اللہ بھلا کرے. نکل آیا کرو جمعے اتنے پہنچ گیا میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. استاد جتنے مرضی پہنچ جا کہوں میں پتر جتنے مرضی لگا پھر تم جی. چلو جی
اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المتعۃ قال القاری یہ جو جملہ ہے وقد نہا اس روایت میں یہ محفوظ نہیں ہے جی بے سرکار نے منع کیا یہ بات نہیں مشہور بلکہ منع اس سے ہے حضرت عمر کی طرف سے سرکار کی طرف سے نہیں ہے جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں نسائی میں یہ کہ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیتے تھے تو پس کہا جناب ابو موسیٰ کو حضرت عمر نے کہ تحقیق جانتا ہوں میں علم تو اس بات کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کیا ہے تمتع جی اور آپ کے صحاب نے بھی کیا ہے لیکن میں ناپسند کرتا ہوں یہ کہ ہو جائیں وہ معرس جی عورتوں کے ساتھ عراق میں وہ اتنے درختوں دے تھلے سنیں بھی وہ اتنے آ کے راتی بیویاں نال سون تے صبح ہوے 8 تے نالے سراں جو قطرے وگدے ہون تے نالے اج تے ٹر پین بھی تے اج نہیں نا جی مطلب میں نا بھی انج نہ کرن بھی صبر والے لوگ نہیں ہے جی پھر لوٹ جائیں وہ حج میں قطرے گرا رہے ان کے سر جی یہ مطلب ہے جی سنیں اے گل ہے جی بھی میں تاں واسطے کی کیتا ہے میں نا پسند کرنا بھی لوکی انج کرنا اے حضرت عمر نے آکھیا کن آکھیا حضرت عمر نے ابن الحمام نے فرمایا پس یہ اتفاق ہے اس بات پر کہ جڑا حضرت عمر حضرت ابو موسیٰ اشعری نو فرما رہے نے یہ دونوں صحابیاں دا اتفاق ہے اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے متمتع کہ نہیں اتفاق اے مسلم شریف آندے نہیں پے کیا فتویٰ دیتے سن حضرت عمر فرمایا میں نے اس گل دا پتہ ہے لیکن میں صرف اس واسطے بھی یہ بھئی جڑا نے بھی ہاشم مرا جنہ صبر کو نہیں ہے گا تے راتی بیوی نال سون گے سویرے نہ گائی تے ٹر پے نے جی پھر ایک دن وہدے جان کے سنا رات کیسی گزری تو پھر بھی اج کس زیادہ ہویا جی یہ نہ گپاں چ لگے رہن گے جی لہذا بھی یہ جڑا نا کی کرنا جی افراد کرن حالت احرام وچ رہن تے او جڑی ہے نا پرلے پاسے رہے تے ارلے پاسے رہے جی وچ ڈانگ لمی پائی ہے جڑا ہلے چک کے سر چ مارن جی اے گل جی سمجھے تو یہ اتفاق ہے کل تو میں کہتا ہوں کہ جزمی بات یہ ہے یہ کہ منع کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا منع عمر رضی اللہ عنہ محض تھا متعتن جی کہ نکل جائے اس میں یہی ہے نا ایک دوجا تمتع بھی صرف عمرے دا نیت کرنی تے پھر عمرہ کر کے لالی ہو جانا تے پھر حج کرنا تے پھر بیوی کو سو سکتا ہے کہ نہیں اجازت ہے لہذا جڑا آپ پہ فرماندے نے بھی سو نہ سکن یہ تو ہی جے قران ہوے گا جی جے قران ہوے نہ بھی کی ہوے بھی جے افراد ہوے جی دھیان کریں جی کہ منع محض حضرت عمر نے منع کیا تھا کس سے کہ انما کان متعتن یخرج فی عن آگے سمجھ بے احرام سے نکل جائیں اگر جے افراد ہو یا قران ہو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا وہ احرام سے نہیں نکلیں گے اور بچو بے حضرت عمر جس گل تو منع کر رہے ہیں وہ ایسی کہ بھی احرام تو نکلنا کو نہیں سمجھ آئی حضرت عمر کیڑی گل تو منع کر رہے ہیں احرام تو نہ نکلنا تو جی اجے افراد ہوئے یا اجے قران ہوئے تے دو صورت ہیں جی تو لہذا حضرت عمر نے قران کو نہیں منع کیتا بلکہ مر گئے اسے تمتع جڑا مشہور ان کو منع کیتا ہے کہ بھی عمرہ کر کے کی ہو جاؤ تو پھر بیویاں نال سمو تو پھر اس تو بعد جڑا حج کرو انج بھئی اس کو منع کیتا ہے لفظ ویکھو نا یار بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھی گل
تے میں نے ایسا کر کی نشان لانا میری بھی کتاباں تے لایا کر پھر جڑے حوالے تو لانا پے نا جی پتہ نہیں لانا کی پے چلو آدھے نا اچھا بھی تیار ہوئے ویسے خوش طبی کی تھی وہ کلندرو اور سمجھی گل بھی آپ ایسے کو منع کر رہے ہیں کہ نکل جائے اس میں احرام سے والذا اسی لیے تو آپ نے قررا برقرار رکھا جناب صبح کا فعل علامہ تقدمہ جو گزر گیا ہے تھپکی دی تھی کہ تو احرام میں جو نہیں نکلیا اور انکار دونوں کا کن کا جناب سلمان کا زید بن سوحان کا تھا مبنی ان کے اپنے وہم کا کہ منی ان وہ عام ہے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ حضرت عمر نے جو منع کیا ہے نا وہ مطلقاً ایک سفر میں دو ہی باتوں سے منع کی ہے پاویں تمتع ہوئے تو پاویں انہیں یہ سمجھا تو بات گل گئی کھل کہ جس لئے حضرت عمر نے تھپکی دی تھی کنوں صبح نوں تو اس لئے پتہ لگ گیا بھی آپ نے منع کیتا اس صورت کو جن دے وچ احرام ختم کر کے بیویاں نال سون سنی اے شاباش سے جی بلے 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 هو العام واللہ عالم ورسول بالصواب یا کانا یریدو یا ارادہ کرتے تھے یہ کہ ہو عمل بال اور وہ کیا ہے قرآن ہے یا وہ کہ وہ تمتع کہ نہ نکلے اس میں اپنے وہ کمیں نہیں نکلتا تمتع والا یا تو حد کے چلانے کے ساتھ یا کہ بھی اتنے جا کے عمرے دی نیت کر کے تک وہ حج دی نیت کر لی وچی وہ بھی ہو گیا جی قالا بلا جی کتے گیا وہ سمجھے ہی وہذا یہ اجتہاد ہے حضرت عمر کی طرف سے وگرنہ پس اجماع کیا ائمہ نے افراد کے جواز پر بھی محض خلاف ان کی افضل کون ہے ٹھیک تنے نے سنے جی اور حمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو ان تینوں میں سے بھی وہ کیڑا ہے پچھو مٹو شروع ہے پہ اختلاف ہے گل تے جی اگوں میں آ رہی ساری گل ہن سنی تے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابع ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جی جیسا کہ اس حکم میں ہے جی وہ بھی جڑے نا کی ہوئے تابع اس دے اور مخالفت کی اور مخالف ہوئے ان دونوں کے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جی آپ نے اکھنا اور تحقیق ان سنی کہ میں اور تحقیق روایت کی امام نسائی نے مروان بن حکم سے وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مرنے تو پیڑھی تے مر جائیں تو کڈے پھڈے نہ ہی پیندے جی کون پیڑھی تے مر جاندہ جان چھٹ دی مولوی جی غصے نہ ہوئے جی مروان بن حکم سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جی تو پس سنا جناب عثمان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جتوں تلبیہ پڑھنا سی تے مراد اے وے اپنا ذو الحلیفہ ہونے جی کہ حضرت علی تلبیہ پڑھ رہے تھے حج اور عمرے دونوں کا جی تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ علم نکن ننہا عن ھذا جی کہ کیا نہیں منع کیا ہم نے اس سے کنہوں نے کہا قالا حضرت علی نے آگے سے جواب دیا کہ دیکھیں قالا بلا فرمایا ہاں جی کیوں نہیں آپ نے منع کیا ہے بالکل صحیح ہے لیکن سنا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے تلبیہ پڑھا تھا دونوں کا پاس نہیں چھوڑوں گا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کو آپ کے قول کی وجہ سے اب یہ جو حضرت علی کا فرمان ہے یہ بھی صریح ہے اس بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا
نہیں سمجھے. اور بھائیو ایدو اور تائید کرتا ہے اس کی وہ جو ابو داود میں ہے جناب برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ جناب برا کہتے ہیں کہ کن تو مع علی، تھا میں حضرت علی کے ساتھ جی جس وقت کے امیر بنائے گئے آپ کس پر. ਇਹ حجۃ الوداع ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ حضرت علی ਯਮਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ. ਸੋਹਣਿਆ ਭੇਜਿਆ ਸੀ. حضرت ਮੁਆਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਬਰਾ ਬਿਨ ਆਜ਼ਮ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ ਜੀ. ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੂਸਰੇ ਮੁਆਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜੀ. ਇਹ ਬਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ میں حضرت علی کے ساتھ تھا جس وقت امیر بنایا گیا کس پر، تو میں بھی نال گیا سا ادوں. الحدیث یہاں تک کہ لمبی گل ہے تے انقال فی ہے یہ کہ کہا انہوں نے اس میں، یعنی حضرت علی نے جی مراد ان کی کہ کہا اس میں مراد حضرت برا کی کہ پس آیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ. حضرت علی فرماتے ہیں تو فقال علی سونیا فرمایا کیفا صنعتا جی علی یہ دسو احرام کیویں دا شروع کیتا جی. تو قل تو میں نے کہا احلل تو بے احلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے احرام شروع کیا وہ احرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام ہے. انہاں اپنے یمن دے میقات تو شروع کر کے آئے تو اتنے نیت کیتی بھی میرا وہ احرام ہے جڑا سونے دا احرام ہے. اتنے تو ٹھیک ہو، پیچھے ہوں ٹھیک نہیں کہ میں نے وہ احرام باندھا جو میرے پیر نے باندھا ہے، جو میرے استادہ نے باندھا ہے. اتنے رقم چاہ دیا جی او پیرو سونے نال تو ٹھیک ہے نا، نبی نے نا اتنے تو ٹھیک ہے. مہربانی کرے جی یار. تے سونے نال خاص ہے. تو حضرت علی فرماندے نے کہ میں یا رسول اللہ عرض کیتی کہ میں او احرام دی نیت کیتی. میں کہتی جو سونے دی نیت ہے میری وہی نیت ہے. سنیا جی ہوں سونے کی فرمایا بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس بے شک میں نے تو حد یہ چلائی ہے، لہذا میں تا یہ دونوں نیتاں کیتیاں نے حالت احرام رہنے. تو فرمایا پھر تم انج ہی رہنا ہی ہونا. سنے ہی تو انج ہی رہنا ہے جی. وذکر الحدیث اچھا جی. اور نہیں بعید یہ کہ ہو نہی جی ان نہی صادران ہو صلی اللہ علیہ وسلم قبل حج ہی. دھیان کریں جی بھائی مسئلہ سمجھا جائے کہ یہ بعید نہیں ہے کہ یوں ہوتا کہ ساری گلاں کٹھیاں ہو جان. یہ کہ ہو نہی صادر ہوئی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے حج سے پہلے، حجۃ الوداع تو پہلا سونے کو نہی ہوئے بنا کرتے ہوئے اہل مکہ کے عرف پر جنہاں پیچھے پڑھیا سا جے کہ وہ کہتے تھے کہ عمرہ اشہر حج میں کیا ہے. پھر جب کہ حج فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سرکار نے تمتع کی اجازت دے دی. اس کی کیڑی تمتع بھی تقران بھی شرعی بھی اور عرفی بھی. اور یہ کہ وَأَنَّهُ بالغ فی ادخال العمرۃ فی یہ کہ مبالغہ فرمایا حج عمرے کے داخل کرنے میں کس میں بے امر ہی للصحابت. بے کس طرح یہ کہ ہر وہ کہ من افرادہ بالحج ولم یسوک الحدیہ جی یہ کہ منسوخ کر دے ختم کر دے وہ اپنے بے نسخ کر دے اس کو عمرے کے ساتھ تو پس ہو گئی نہی سابق منسوخ بالعمل لاحق. اور دیکھو نا کہ ہر وہ جس نے افرادہ بالحج اور اس نے حد یہ نہیں چلائی تو ہون او جڑا حج والا احرام ہے نا انہوں منسوخ کرے عمرے نال. مطلب کی کو تو عمرے دی نیت کر لے، یہ مطلب منسوخ دا مطلب ہے جی عمرے دی نیت کرے گا تو کی بن جائے گا قران. سمجھے گل
تو پس ہو گئی نہ جو پہلی تھی وہ منسوخ کس کے ساتھ عمل سونے جی فرمایا صحابہ پاک نو اور تحقیق روایت کی امام احمد رضی اللہ عنہ نے من حدیث سراقہ بے اسناد رجال سارے اس کے ثقات ہیں کہ جناب سراقہ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول کہ سرکار فرما رہے تھے داخلت العمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ پیچھے بھی آئے سے ایک باری کہ قیامت تک عمرہ قالا جی اور وہ جناب سراقہ کہتے ہیں کہ اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع میں تھا یہ جی اور ان سے جو کبھی کرتی ہے اس مسئلے کو وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں جناب سعید بن مسیب سے کیڑی جے کہ جمع ہوئے حضرت علی اور حضرت عثمان عصفان کے مقام پر تو پس جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے تھے کس سے تو پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ما تریدو جی کیا ارادہ کرتے ہیں ہم ایک امر کی طرف کہ کیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی نہیں ارادہ کرتے آپ نہیں ارادہ کرتے آپ اس امر کا کہ جس کو جملہ سوالیہ تے جی تے تنہا ان ہو منع کرتے ہیں آپ اس سے جی سنیں کہ نہیں ارادہ کرتے آپ ایسے امر کا جس کو سرکار نے کیا اور آپ اسے کیا کرتے ہیں تو حضرت عثمان نے کہا دانا ان کا چھوڑے آپ ہمیں اپنی طرف سے بے سانو کچھ نہ آکھو جی حضرت علی نے کہا بے شک میں نہیں طاقت رکھتا یہ کہ چھوڑوں آپ کو چونکہ آپ ہمارے خلیفے ہیں میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں سنیں خلافت کا معاملہ ہے لیکن عرض کرنی ہے بینج نہ کرو انج نہ کرو جی تو پس جب دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہ جناب عثمان تو منع کر رہے ہیں تو آپ نے احرام شروع کیا بہما جمیعاً یہ بخاری مسلم میں ہے کس میں ہے سنتے پہ ہو کہ آپ نے دونوں کا احرام شروع کیا یہ بات فہذا یبینو یہ بات بیان کرتی ہے اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے محل بہما سرکار نے حج عمرہ دونوں کا احرام شروع کیا یہ تو یہ گل پتہ لگ دی کہ کوئی نہیں چلو مرضی تہاڈی وفی روایت عن السبی رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج هو وسلمان بن ربيعة وزيد بن سوحان يريدون الحج قال فأما السبي فقارن الحج العمرة جميعا وأما سلمان وزيد فأفردا الحج ثم أقبلا على السبي يلومانه حد ہوگی ثم قال له أنت أضل بعيرك تقرن بين الحج والعمرة وقد نهى أمير المؤمنين عن العمرة والحج قال تقدمون على عمر وأقدموا قال فمضوا حتى دخلوا مكة فطاف بالبيت لعمرته وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم عاد فطاف بالبيت لحجته ثم سعى بين الصفا والمروة ثم أقام حراما كما هو لم يحل له شيء حرم عليه حتى إذا كان يوم النحر ذبح ما استيسر من الهدي شاة فلما قضوا نسكهم مروا بالمدينة فدخلوا على عمر رضي الله تعالى عنه فقال له سلمان وزيد يا أمير المؤمنين إن السبي قارن بالحج والعمرة قال صنعت ماذا قال لما قدمت مكة طفت طوافا لعمرتي ثم سعيت بين الصفا والمروة لعمرتي ثم عدت فطفت بالبيت لحجتي ثم سعيت بين الصفا والمروة لحجتي
قال ثم صنعت ماذا؟ قال أقمت حراما لم يحل لي شيء حرم علي حتى إذا كان يوم النحر ذبحت ما استيسر من الهدي شاة. قال فضرب عمر رضي الله تعالى عنه على كتفه ثم قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اور ایک روایت میں جناب سبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ نکلے جناب سبی اور جناب سلیمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان، ارادہ کرتے تھے تینوں حج کا. کس کا؟ بسم اللہ. قالا، راوی کہتے ہیں جن نے روایت کی تھی، کہتے ہیں کہ بہرحال سبی نے پس ملایا احرام میں حج اور عمرے کو اکٹھا، دونوں تو اکٹھی نیت، اور بہرحال سلمان اور زید نے پس مفرد کیا حج کو، نہ کلے حج دا احرام شروع کیتا. پھر متوجہ ہوئے دونوں سبی پر، ملامت کرنے لگے دونوں سبی کی، اس میں جو سبی نے کیا تھا قران. پھر کہا دونوں نے جناب سبی کو کہ تو زیادہ گمراہ ہے، اپنے بھائی سے بھی ملا دیا تو نے حج کے درمیان اور احرام کے ساتھ، حالانکہ تحقیق منع کیا ہے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے عمرہ اور حج معاً سے. قالا، جناب سبی نے کہا کہ آؤ گے تم حضرت عمر کے پاس اور آؤں گا میں، فَيَحْكُمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، وہ تو چلاں گے تو چل کے فیصلہ کراؤں گے. سنیں تو قالا، راوی کہتے ہیں پس چلے گئے تینوں حتیٰ کہ داخل ہو گئے مکہ میں. پس طواف کیا سبی نے بیت شریف کا اپنے عمرہ کے لیے، اور سعی کی صفا مروہ کے درمیان اپنے عمرہ کے لیے. پھر لوٹے سبی دوبارہ، پس طواف کیا بیت شریف کا اپنے حج کے لیے. پھر سعی کی سبی نے صفا مروہ کے درمیان. پھر مقیم رہے حرام محرم جیسا کہ تھے، نہ حلال ہوئی آپ کے لیے کوئی شے جو حرام کی گئی تھی آپ پر، حتیٰ کہ جب ہو گیا یوم نحر تو ذبح کیا مستیسرا من الہدی شاۃً. مادہ بیان، جو میسر ہوئی شاۃ وہ کیا کی؟ چھوٹی قربانی. بس جب پورے کر لیے انہوں نے اپنے نسک، تو واپسی براستہ مدینہ شریف آئے جی، تو گزرے، کیونکہ کوفے تو ایسا نا تو آن لگیا نہیں، واپسی تھے، گزرے مدینہ شریف کے پاس سے. پس حاضر ہوئے جناب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. پس عرض کی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلمان اور زید نے، یا امیر المومنین، بے شک سبی نے ملا دیا حج اور عمرے کو، اور حالانکہ آپ منع کرتے ہیں اس سے. لکھا نال پڑھ دیو، کوئی گل نہیں. قالا، حضرت عمر نے فرمایا کیا کیا تو نے اے سبی؟ عرض کی جب آیا میں مکہ شریف کو طواف کیا میں نے طواف اپنے عمرے کے لیے. پھر سعی کی میں نے صفا مروہ کے درمیان اپنے عمرے کے لیے. پھر لوٹا میں، پس طواف کیا میں نے بیت شریف کا اپنے حج کے لیے. پھر سعی کی میں نے صفا مروہ کے درمیان اپنے حج کے لیے. پھر قال، حضرت عمر نے فرمایا ثم صنعت ماذا، پھر کی تئی، پھر کیا کیا؟ تو عرض کی کہ ٹھہرا رہا میں محرم، نہیں حلال ہوئی میرے لیے کوئی شے جو حرام کی گئی تھی، حتیٰ کہ جب آ گیا یوم نحر تو ذبح کیا میں نے وہ جو میسر ہوا، حدیث ایک شاۃ. راوی کہتے ہیں پس مارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کاندھوں پر تھپکی دیتی. پھر فرمایا کہ ہدایت دیا گیا تو اپنے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی. تے تو کی سمجھ آیا بھی قرآن کیتا سونے کا کوئی نہیں، تائیں تو سنت دی ہدایت ہوگی. سنے ہی ہوں ایک کرنا مانا کہ 13 4 بار تے آ گئی، میں حاضر ہے جو کرنا ہے تو میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی روایت عن سبی، پڑھ پہ
جی طبیعت بوجھ تو کر ترجمہ. اچھا بسم اللہ الرحمن وہی ہے نا کہ اور ہے صرف لفظاں تھوڑا جا فرق ہے نا باقی تو وہی ہے جی. بھئی پوری وضاحت آگے کتنے جا کے پوچھا سارے کٹھے گئے جی. وفی روایت نہ سمیے جیڑی گل بھی سمجھنی ہو ادھر بھی توجہ کرا کرو. دین سیکھنے وچ توجہ کڈی ہے. بے ایک مسئلے جو ہو گئے اختلاف تے رستہ کوفے دا ہو رہا کہ واپسی مدینہ شریف چلیں گے حضرت عمر نو ملیں گے تو پوچھ کے تو پھر جاواں گے جی کہ کوئی نہیں. یہ بھی توجہ وچ مسئلہ حاصل ہو رہا ہے کہ کوئی نہیں ہو رہا ہے کہ دین سیکھنا چاہیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی روایت عن السبی رضی اللہ تعالی عنہ الاخر ورواہ ابن حبان فی صحیح واحمد و اسحاق بن راہویہ و ابو داود طیالسی و ابن ابی شیبہ فی. اچھا ایک تینے کٹھے جاندے پے نے کتھے او نہیں اج تے جدوں آئے نے تے نال ہور بھی ہون گے تے ویکھ لو جدوں انہاں جڑی گل سنی سی نا مسئلہ اوندا جلے خلاف کیتا ہے نا انج نہیں آ کہ پاپا کیا کرنے پہ کہ تو اپنے اٹھنے میں زیادہ گمراہ ہے. مطلب یہ بھی شریعت کے خلاف بندے نو برداشت نہیں ہونا چاہیے. سنیں یہ پکی بات بنی سی وہ اجمل خان بنائی سی کیڑی کھا لو تارشہ پچائی جو جی. اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو جڑی نہیں پڑھی ہن جڑی پڑھی یہ انہاں کتاباں چ موجود ہے جی. پچھلی بھی ساری کتابیں بھی جڑے جڑے لفظ نے جی. وقال دارقطنی فی کتاب العلل حدیث جناب سبی بن معبد کی یہ حدیث صحیح ہے سن لی. اور روایت کی ہے محمد بن حسن نے مبسوط میں جی کہ مبسوط اپنے وڈی جڑی مبسوط انہوں نے اندر وچ روایت کی تھی کیڑی کہ جناب سبی بن معبد نے کارا نام ملایا پس طواف کیے 2 طواف اور ساج کی. پس ذکر کیا آپ نے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو جناب عمر نے فرمایا ہدیتا لسنت نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی البنایا للعینی. بابری فرماندے نے پتر ذرا لنگوٹا کس کے میدان چاچا جی آ گیا جی. جان اس بات کو کہ یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے بین الحنفیہ و شافیہ والمالکیہ. پس گئے ہیں حنفی چاہ پین نہیں کیفے تے میں مطلب عقیدہ انہوں نے بھی. پس گئے حنفیہ طرف اس بات کے کہ قران افضل ہے. قران پھر تمتو تے پھر آگی سمجھ ساڑھے نزدیک اے بے. اور یہی مختار ہے امام مزنی ابو اسحاق مروزی ابن المنذر جو شافعین کے متقدمین میں سے ہیں. یہ شافعی نے سارے جی انہوں نے بھی یہی مختار ہے. اور اسی طرح ابن جریر طبری کا بھی یہی مختار ہے. اور متاخرین میں سے تقی الدین سبکی اور اسی کے ساتھ شافعی سے شوافی اور اس پچھلے بابے اور اسی کے ساتھ قول کی امام سوری نے اور اسحاق بن اور کثیر محدثین سے نے اور ظاہریہ نے بھی جی. اور روایت کی گئی ہے یہی حضرت عمر حضرت علی حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابو طلحہ حضرت عمران بن حسین و سراقہ بن مالک و عبداللہ بن عمر و ابن عباس والبراء بن عازب والحرماس بن زیاد باہلی اور صابرہ سے اور جناب حفصہ سے جو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اے ساڈے نزدیک دے اے معاونین دسے بھی پچھلے بابیاں دا آئی ہے بے انج ترتیب ہے جی. اور گئے ہیں شافعیہ اس بات کی طرف کہ افراد افضل ہے. اور اسی کے ساتھ قول کیا اور گئے ہیں مالکیہ اس بات کی طرف کہ تمتع اور اسی کے ساتھ قول کیا. اور بحث کا معظم یہاں شافعیہ اور حنفیہ کے درمیان
دو مقاموں میں ہیں جو میرا اور جدال کے بڑے دو مقام ہیں جی. او کیڑے نے؟ مقام اول کہ یہ کہ افضل انواع ثلاثہ سے کون ہے؟ کیا وہ قرآن ہے یا تے نال یو تمتو بھی جی. سنیں جی تے دوجا مسئلہ اگے ہونے اے مقام اول ہی. وہذا یہ ملحمۃ العظمیٰ تے مارکۃ الکبریٰ ہے بینہم جی. ملحمہ عظمیٰ وڈی جنگ تے مارکہ کبریٰ ہے حنفی اور شافعی کے درمیان بھی کون افضل ہے. اور وہ شے کہ گھومتی اس پر طرفین کے دلائل کی چکی اور فریقین کی دلیل کی چکی گھومتی ہے. وہ شے کیا؟ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حجۃ الوداع ہے اور حج کوئی نہیں ہے. سونے کو حج کیتا ہے کیونکہ نہیں حج سرکار کے لیے اس کا غیر. اے حج کیڑا سی سونے دا؟ ایتھے چکی گھومدی سارے دی دلائل دی بھی جیڑا حج سونا کیتا افضل ہوئے. گل خلاصہ سنیں جی. تو پس حمل کیا ہے سرکار کے حج کو شافعیہ نے اور حنفیہ نے قرآن پر. اور روات صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جنہوں نے روایت کیا سرکار کا حج اس مسئلے میں مختلفون ہے غایت الاختلاف، انتہائی اختلاف ہے. مطلب روایتاں کو گل کوئی ایک پاسے لگدی نہیں لیکن دلائل کٹھے کرنے نے جی سمجھی گل. ہن دھیان کریں وہ اور سری کلام نووی کی ناووی وغیرہ کی یہ ہے اس بارے میں کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں افراد کی. پھر حجت پکڑی امام نووی رحمہ اللہ نے. کو جواب دینا دھیان کریں جی. شافعیہ کی جانب سے امام شافعی رحمہ اللہ کی جانب سے ان کے مذہب کی ترجیح کی بیں طور کہ انہو صحا صحیح ہے یہ کیڑا بھی افراد افضل ہے صحیح ہے یہ من روایات بھی سرکار کا حج یہ افراد ہے یہ صحیح ثابت ہے جناب جابر کی روایت سے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے جی. ہوں علامہ نووی نے پہلے نے بزرگاں دا تھوڑا مسئلہ دسیا ہے اور یہ لوگ اور یہ ہستیاں ان کے لیے مزیت ہے کس میں ان کے وہ کیویں مزیت ہے راویاں نو وہ ہے کہ بہرحال حضرت جابر پس وہ احسن الصحابہ ہیں سیاقتاً لروایات حدیث حجۃ الوداع کہ جنہ پوری حدیث بیان کی تھی سارے صحابہ جو حضرت جابر نے جی. کیونکہ ذکر کیا انہوں نے حجۃ الوداع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے سے لے کر مدینہ شریف سے حج کے تک گھر آنے تک. اور حضرت جابر عزبت تھے سرکار کے حج کے لیے اپنے. امام نووی فرماندے نے لہذا فرماندے حضرت جابر جڑی گل آکھیو منو انفیو کٹ کھاونی تساں ساڈے کولوں. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس صحیح ثابت حضرت عبداللہ بن عمر سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر پکڑنے والے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار کو حجۃ سارے سفر نہیں کچھ سونے نے سارے نو موقع دیتا جی مختلف جگہ تے مختلف چیزاں دا جی اے شابہ سے. اور انکار کیا امام نووی نے اس پر جنہوں نے ترجیح دی حضرت انس کے حضرت عبداللہ بن عمر کے آکے کمال ہے تسی کہ کچھ گلہ کرنے. اور امام نووی فرماتے ہیں کہ جناب انس جو ہے وہ تو حاضر تھے سرکار کی ازواج والی جانب وہ تو ان کی اونٹنیوں کی حفاظت کر رہے تھے. کون؟ اور جو اور ازواج جو ہے نساء جو ہیں وہ تو اپنے سروں کو ڈانپنے والی ہیں سروں کو
تو پتہ ہی نہیں لگتا جی جی تے نالے تلبیہ انہوں نے ہولی ہولی پڑھنا ہے جی نساء نے بسم اللہ الرحمن وین پہ اور بے شک جی میں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناکا کے نیچے ان دا سر میرے اتے سی تے مس کر رہا تھا مجھے اس کا لعاب ظاہر اٹھنی چلدی منہ چ پانی وگدا ہے تے وہ میرے موڈیاں تے ڈگ رہا سی تے میں نیڑے سا جی تے اسمعہ کہ سنا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار تلبیہ پڑھ رہے تھے حج کا حضرت عمر پہ فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر پہ فرماندے نے جی 2 اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پس ان کا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معروف ہے اور اسی طرح اطلاع پانی آپ کی سرکار کے امر باطن پر اور ظاہر پر اور سرکار کے فعل پر آپ کی خلوت پر اور آپ کے علانیہ پر باوجود کثرت ام المومنین کی فقات کے اور ان کی ذہانت کے عظیم ہونے کے کوئی شک نہیں اور بہرحال عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پس مقام ان کا علم سے فقہ سے دین میں فہم میں ثاقب معروف ہے چمکدہ باوجود کثرت بحث ان کے اور تحفظ ان کا کہ محفوظ کرنا ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو وہ احوال کے نہیں محفوظ کیا ان کو عبداللہ بن عباس کے غیر نے اور لیا ہے آپ نے لیا ہے واخذ اور لینا حضرت عبداللہ بن عباس کا ان احوال کو کیسے کیونکہ آپ تو چھوٹی عمر سے نا تو وڈیاں بابیاں کو پوچھ کے ساری تفصیل یاد کی تھی عرشہ پکائی سنے ہی بس اور افراد کی ترجیح یہ بحث کی تھی کنا اور افراد کی ترجیح کے دلائل سے ہیں یہ کیڑے سنو کہ آندے نے کلام نووی فرماندے نے او گونا ہاذا ملخص دو شرح مسلم وچ کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے افراد الحج حج افراد کرتے تھے جی اور مواظبت کی انہوں نے حج جیسا کہ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی اور مختلف ہے فعل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلیل دوسری اور ان ادلہ سے یہ کہ افراد سنیا جی مسئلہ سمجھا جی علامہ نووی دی دلیل کہ افراد نے واجب اس میں دم بالاجماع اور یہ اس لیے کہ حج افراد کامل ہے تائیں دم کوئی نہیں پیا اور واجب ہے دم تمتع اور قران میں اور یہ دم جبر ہے کوئی قصور ہو گیا ہے اے بابا نووی نے ٹھوک دیتی ڈانگ انے واہ لگے حنفیاں دے سر چ اگوں دسنے بابا دم جبر تو نہیں تو دم شکرانہ ہے جی تو انہیں آخیا بھی چونکہ بھی یہ دم پی گیا لہذا بھی یہ پھر کمال والا نہیں ہے جی اے مطلب بھی کہ یہ کیا ہے یہ دم جبر ہے کیوں بوجہ فوات میقات وغیرہ کے بھی اے میقات تو حج دا احرام نہیں کر کے گیا جی اس وجہ تو عمرے دے احرام نال گزر گیا جی اور ادلہ میں سے یہ ہے کہ امت نے اجماع کیا افراد کے بغیر اور مکروہ جانا حضرت عمر اور حضرت عثمان اور آپ کے غیر نے کس کو اور ان کے بعض نے و بعضهم تمتع والقران دونوں کو تو پس ہو گیا افراد اے جے امام نووی دی شرح جڑی مسلم شریف اتے وے نال لگی چھپ دی ہے جی اے انہاں کیتی تقریر اے انہاں ویکھ لو کہ تقریراں بابیاں دیاں سارے من جاندے نے حنفی بالکل انج جوڑ جاڑ کے ساری گل وچ ایک تیلا بھی نہ ڈگے انج لیاوندے نے پنڈ بن کے تاں وی آندے رسی ٹھیک نہیں ہے جی دوجیاں دے بشک راج تیلے بھی کھلر جان کوئی گل نہیں ٹھیک ہے جی مرضی نے پیرو تاری جی
اور بہرحال دلائل حنفیہ علی افضلیت کثیر جی ہوں سنا لگن تنوں جی جڑے حنفیاں دے دلائل نے کہ بھی سونے دا حج حجے ثابت یہ کرنے بھی سونے دا حج گل ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ فکثیراتن ان میں سے حاض الحدیث مروی عن سبی بن معبد اندے کو کی سمجھ آتا ہے اور یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور اقوا ہے اقوا الاسناد ہے بلا مریت جیسا کہ اور اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتراف کی صراحت ہے کہ بکون القرآن سنتاً فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اشارہ کیا بھی کیونکہ جو کچھ نہ کیتا ساری پوچھ کے دسیا نا اور اشارہ کیا بھی طوافین کے سنت ہونے کی طرف اور سعیین کے قرآن میں بھی دو میں کام پہلو عمرے دے دو میں کام کرنے نے پھر حج دے این کے کونی ہیں دے بچ اچھا وَمِنْهَا اور انہاں دلہ سے وہ ہے کہ روایت کیا اس کو وغیرہ نے عن ابراہیم بن ابی موسیٰ نبی ہے ابو موسیٰ کہ حضرت ابو موسیٰ شریف فتویٰ دیتے تھے کس کا تو پس کہا آپ کو ایک رجل نے رویدہ کا بے بعد فتیا کا ابو موسیٰ روکو اپنے بعض فتوے جی بے انہوں روکو کیوں جی کیونکہ آپ نہیں جانتے وہ جو پیدا کیا حضرت امیر المومنین نے نسک میں بعد اس کے ہوں احداثہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہہ رہے ہیں بھی حضرت عمر نے اے گل کیتی ہے تو لہذا تُسے اپنے فتوے روکو حتیٰ کہ لاکے یاہو بعدو حتیٰ کہ ملاقات کی کنہوں نے حضرت ابو موسیٰ شری نے حضرت عمر سے بعد اس کے تو پس سوال کیا آپ نے ان سے پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ البتہ تحقیق جانتا ہوں میں اس بات کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا مر گئے تمتو ہوا کران علیہ نا وہ جی نکال کر دے بن تمتو اور آپ کے اصحاب نے بھی لیکن میں نے مکرو جانا ہے یہ کہ ہوں وہ معرسین عورتوں کے ساتھ عراق میں پھر چلے وہ حج میں قطرے گرائیں ان کے سار وہذا یہ سری ہے اس بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے بھی استباس کی تھی کہ حضرت عمر جڑی گل کو منع کر دنوں کے درمیان حلالی نہیں ہونا اور منع کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محض وہ اس متع سے ہے کہ جس میں نہ کہ قرآن سے وہ جو کہ لغویہ متع ہے اور عرفیہ اللہ اور جیسا کہ پہچانا گیا صدر اول میں اس کو متع کہتے تھے دونوں پہ فائدے اٹھائے نا اور ان دلیلوں سے وہ ہے کہ روایت کیا اس کو کس نے ہوا وغیر ہو اور امام اور روایت کی پیچھے کن کو سے مسلم کو سے نا امام مسلم اور ان کے غیر ہوروں نے کن سے جناب عبداللہ بن وہ کیا کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے تھے متع سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو جی کالماتن جی ایک کلمہ پیچھے پڑا سی اور دانا تو آپ نے فرمایا نہیں چھڑ نہیں سکتے کلمہ پھر کہا حضرت مولا علی نے البتہ تحقیق جناب عثمان آپ جانتے ہو نا کٹھی حج کیتا سی نہ سونے نال کہ لقد علمتا قد تمتعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اجل جی ولیکننا کننا خائفین جی ویسا کی کہتا سی بقال اجل لیکن تھے ہم کیا خائفین
اچھا بھی کوئی مسئلہ واخراج عن سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ قال وہ فرماتے ہیں کہ جمع ہوئے حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عصفان کے مقام میں جناب عثمان منع کرتے تھے متع سے یا عمرے سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ما ترید الی امر فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہان، وہ پیچھے گزر گیا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا دعنا عنکا، آپ نے فرمایا بے شک نہیں طاقت رکھتا میں یہ کہ چھوڑوں آپ کو۔ پس جب کہ یہ بات پس فلما ان رآ، جب دیکھا حضرت مولا علی نے یہ تو احرام شروع کیا دونوں کے ساتھ کٹھے، سنیں احل بہما، اور اس بات کے ساتھ جڑا واقعہ ہے ظاہر ہو گیا اتفاق حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا جمع، کیونکہ حضرت عثمان نے کیا نہیں ہے آنکھیں نہیں اجل تو بلکہ اس کے ساتھ اعتراف کیا حضرت عمر نے بھی، جیسا گزر گیا ہے حضرت عمر نے فرمایا جی سنیں، اور ان سے وہ حدیث ہے کہ روایت کیا اس کو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کیا حج اور پھر نہیں منع کیا سرکار نے اس کام سے، حتیٰ کہ سرکار وصال فرما گئے۔ آج تو واپس آ کے اور نہیں نازل ہوا ہے اس میں قرآن جو اس کو نہ تو قرآن دی آیت آئی نہ ہی سونے منع کیتا، تو دو ہی سبب سن، یا قرآن دی آیت ہونی سی یا سونے منع کرنا سی، تو یہ تو گلاں دوویں کوئی نہیں ہے۔ کون پہ آندے نے ایشا بس۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تمتع نبی، و جناب عمران فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمتع کیا اور ہم نے بھی سرکار کے ساتھ، اور ان عدلہ میں سے وہ ہے کہ روایت کی ہے اس کو جناب عبداللہ بن عمر سے، کن سے رتیان کرے جناب عبداللہ بن عمر سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بالعمرۃ الی الحج الحدیث جی، اور اس میں ہے کہ فاحل، سرکار نے احرام شروع کیا، پھر احرام شروع کیا حج کا، اور ان حدیثوں سے ہے وہ کہ روایت کی جناب عروہ سے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمتع میں بالحج والعمرۃ، یار کنی باری پڑھے جے پیچھے گزر گیا، حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا نے کہ میں حیضہ ہو گئی تو میں عمرہ کر نہ سکی، تے واپسی تے سونے نے 13 نو واپس آ کے راتی تے سونے نے طواف کر کے تے واپسی سفر شروع کر دیتا ہے، تے حضرت عبد الرحمن نے فرمایا کہ ہمشیرہ نو لے جاؤ، انہوں طواف کر اتنا احرام شروع کرا کے تے عمرہ کراؤ۔ عرض کیتی سونے ہو باقی تہاڈی ازواج حج عمرہ دوویں لے کے چلیاں نے تے میں کلی، اس تو بازی بھی کوئی گل ہے اور ہیں کہ بھی ازواج نے کی کیتا ہے، عمرے پہلو کیتے پھر حج کیتا، آپ نے بھی عمرہ کرنا سی، سونے پوچھا نہیں پیچھے آیا سی کہ تو عمرہ نہیں کیتا کہ نہیں یا رسول اللہ میں حیضہ ہو گئی سا میرے کو تو رہ گیا جی، تو لہٰذا پھر احرام کیڑا ہویا ہے تمتع والا ہویا ہے نا، کنا کہ افراد ہویا جی، پڑھے نا جی پیچھے واقعہ، اور بخاری مسلم سارے جو موجود ہے یار، آپ فرما دیا نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں کلہ حج لے کے چلنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بینا پہ ایشا بس اگلا سنو، وَمِنْهَا، وہ کہ روایت کیا اس کو جناب عبداللہ بن عمر سے، ان کے نکلنے میں دھیان کریں جب عبداللہ بن عمر نکلے موتامرن، عمرے کی حالت میں، جس سالوں حجاج نے بیماری نے حملہ کیتا سی جناب عبداللہ بن زبیر دے خلاف، تو حج دا موسم آ گیا تو آپ نکلے
اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں روک دیا گیا بیت اللہ شریف سے تو کروں گا میں جیسا کہ کیا تھا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کدو حدیبیہ تے پھر میں اومے کراں گا. اچھا حدیث لمبی اگے اعلان کالا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ تحقیق واجب کیا میں نے حج کو اپنے کس کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر تیمہ پہ کر دینے جی سن دے پہ جی. اور ایک روایت میں ہے کہ کروں گا میں جیسا کہ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ اسناؤ کما ثانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قتیبہ کی روایت میں ہے کہ بے شک میں گواہ بناتا ہوں تم کو اس بات کا کہ تحقیق واجب کیا میں نے. تو آج میں عمرے دن کی تو جا رہے ہیں کہ نہیں. اور وفی روایت محمد بن رمح کہ گواہ بناتا ہوں میں تم کو اس بات کا کہ تحقیق واجب کیا میں نے حج کو. تو اے محمد بن رحم یہ سیکا ہے تو سیکا کی زیادتی. اور ان میں سے وہ کہ روایت کیا اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہ تو مشہور ہے صحاح میں اور سنن اور مسانید میں اور جوامع میں. تعجب ہے امام نووی رحمہ اللہ سے کہ وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کی حدیث کی شرح میں الاخیر میں کہ فی حاذ الحدیث جواز القران. جی ایڈی پڑھی نا عبداللہ بن عمر کی حدیث یہ لے کے آندے ہیں کہ اس سے قران کا جواز ثابت ہوتا ہے اور نہیں التفات کرتے اس بات کی طرف کہ یہ حدیث تو جواز سے اوپر چیز ثابت کر رہی ہے اور وہ تو افضلیت ہے. اللہ رغم میں ہمیں ناک مٹی سے رگڑی جائے یہ ثابت ہونا ہے ہوں. اس لیے کہ ظاہر کرتے ہیں یہ بات کہ حضرت عمر کہ انہ فعلا کہ حضرت عمر نے کیا ہے وہ کام جو کیا تھا تو پس ہو گیا قران ما فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر افضل تو ہونا جڑا سونے کیتا ہے صرف جواز ثابت افضلیت ثابت ہوگی ہے کہ کمال بھی بہوا جہت الافضلیت و منہا ما رواہ ترمذی عن محمد ابن عبداللہ ابن الحارث کہ انہوں نے سنا جناب سعد بن ابی اور ضحاک بن اور وہ دونوں مذاکرہ کر رہے تھے تمتع بالعمرہ کا الحج. جی یہاں پہ گفتگو ہو رہی سی جناب سعد دی تو ضحاک بن قیس نے کہا جی کہ نہیں کیا اس کو مگر اس نے جو جاہل ہے اللہ تعالیٰ کے. یہ جڑا بھی عمرہ حج کٹھے کر دیں نا یہ نہیں کرتا وہ مگر جو اللہ کے امر سے. بس حضرت سعد نے فرمایا بے سما کلتا کیا کہ ضحاک خود ہی گل کر دیتی ہے جی یا ابن اخی او بھتیجا ہے خود ہی گلہ. فقالت ضحاک نے کہا کہ بے شک عمر بن خطاب نے تحقیق منع کیا کس سے مت دو گی یار. پس حضرت سعد نے کہا کہ تحقیق کیا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اور بسلانا معاہو تو میں نے کہ پکھن ہے حاذا حدیث. اور حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا ہے کہ رجل کو کس سے اور وہ پوچھ رہا تھا جناب ادھر گل غور نہ سنیا جی جناب سالم بن بقال ترمذی جیسے روایت ہے کہ انہوں نے سنا ہے کہ رجل کو کس سے جو سوال کر رہا تھا تمتع بالعمرہ الحج سے کس سے. تو پس کہا جناب عبداللہ بن عمر نے یہ حلال ہے. کون شامی نے کہا کہ تمہارے والد گرامی نے تحقیق منع کیا ہے کس سے. ہوں جواب سنو جناب عبداللہ بن عمر دا. جناب عبداللہ بن عمر نے کہا خبر دیو مینو شامی تو اس گل دی کہ اگر میرے والد منع کریں اس سے اور کیا ہو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امر میرے والد کا اس کی تابع داری کی جائے گی یا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی جائے گی. آسی حق سچ دا زمانہ جی فرمایا تو میں نے ایک گل دسو شامی میرے والد ایک چیز تو منع کرن سرکار نے کیتا ہوئے میرے والد دی گل مننی ہو کہ سرکار دی مننی ہو. جی جی بلے بلے بلے. فقال الرجل
بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آ جڑا واقعہ ہے قال ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح. ہن تسی غور تواڈے دماغ وچ آ شیاں پا رہے جے پی جان تے پیڑیاں کونی وچ کھوگو کہ بھی آ شیاں ویکھو نا بھی کڈی ٹکا کے گل ہے ہیں. فرمایا بات سرکار کی ہے, دین سرکار کے ساتھ ہے جی. اللہ اکبر. ان طاؤس عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تمتع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت ابو بکر نے, حضرت عمر نے, حضرت عثمان نے. اور اول جناب عبداللہ بن عباس فرماتے اول وہ جنہوں نے منع کیا تمتع سے وہ جناب معاویہ ہیں جی. قال ترمذی, امام ترمذی, ساری عبارت ترمذی دی ہے جی. تو امام ترمذی فرماتے ہیں وفی الباب عن علی و عثمان و جابر و سعد و اسماء بن ابنۃ ابی بکر و ابن عمر رضی اللہ عنہ, ان سب کو بھی روایت ہے بھئی. پھر فرمایا کہ حدیث عبداللہ بن عباس کی حدیث اور دلیل کس طرح کہ سونے دا حج کیے قران, اور ان میں سے وہ کہ نکالا اس کو امام نسائی نے جناب برا سے. وہ فرماتے ہیں وہ پیچھے پڑھا سی, وہ فرماتے ہیں کہ تھا میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب کہ امیر بنایا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو سونیا فرمایا جدو واپسی آیا حج تے سونیا فرمایا کیف صنعتا, تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ احلل تو بے احلال کا, سونیا منیت کی تھی جڑا تہاڈا احرام ہو میرا احرام جی. قالا سونیا فرمایا پس بے شک میں نے تو چلائی ہے حد اور میں نے تو قران کیا ہے کرن تو. اور آپ نے اپنے صحابہ پاک کو فرمایا سرکار نے اگر ہوتا پہلے میرے معاملے سے وہ جو پیچھے ہوا تو البتہ میں کرتا میں جیسا کہ کیا تم نے کیا. کون نہ پہلے عمرہ کر لیا پھر اج نہ کول حج نہیں سی لالی ہو گیا پھر اج دا احرام شروع کیتا یار سارا انہیں ایویں کیتا ہے. شفافی کرم والے افراد نو کیویں آندے نے بے افضل ہے جی. جی چلو خیر اچھا جی جتے چکی گھومدی بھی تہاڈی سارے دی جی. تو بلا کنی لیکن میں نے چلائی ہے حد اور میں نے قران کیا ہے, میں نے دونوں کو ملایا ہے. کس کو؟ وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ ماجہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ خبر دی مجھے ابو طلحہ نے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملایا تھا حج کو اور یہ حدیث نہیں نیچے حسن کے درجے سے, اگرچہ حجاج بن ارطاط من رجال ہی ہیں کہ اختلاف کیا گیا ان میں, جیسا کہ کہا قول بیان کیا اس کے ابن الحمام نے. اور ان دلیلوں میں سے وہ ہے سوا گھنٹہ دسا جی میں, اور ان دلیلوں میں سے وہ ہے کہ نکالا ان کو امام محمد نے موتام مالک میں ان صدقہ تب نے یسار مکی ان ابن عمر, اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ لو کن تو ماں کا جی. ان جن سوال کیتا کہ اگر ہوتا میں تیرے ساتھ جس وقت کہ جی احرام میں نے نہ اصل ہونا سی کہ اگر ہوتا میں تیرے ساتھ جس وقت احرام تو نے شروع کیا تو البتہ حکم دیتا میں تجھ کو یہ کہ احرام شروع کرے تو بہم جمیعہ اے احرام تو نہیں ہونا چاہیے تھا. دھیان کریں جی غلطیاں جڑے نا جن کوئی کرو سدے باپ جی جی سمجھے ہی کہ میں جڑا نا بھئی اے حکم دینا سی انج کر دوں جی. وَمِنْهَا کنا اچھا ایک دو پڑھ لیں دے میں نے صرف ایک. وَمِنْهَا مَا فِي الصِّحَاحِ مِنْ حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر سے روایت فرماتے ہیں کہ آیا میرے پاس ایک رات آنے والا, خواب دسی آپ نے, الحدیث صحاح میں ہے کہ اس میں یہ ہے کہ قیل لہو کہا گیا اس کو کہ قل عمراتن فی حجت, خواب جو ویکھیا تو انہوں آکھیا جا رہے ہیں کہ تو انجی رام شروع کر بھی عمرہ حج دے وچے. وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ طَحَاوِي تے عن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ام سلمہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول, سرکار فرما رہے تھے یا آل محمد احلوا بحجۃ وعمرۃ,
یہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ازواج بھی ہیں اور سیدہ پاک کے ساتھ ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں جی. تو ان کو فرمایا کہ تم کیا کرو، کٹھے کا احرام شروع کرو. ومنہا ما رواہ ابو داود و ترمذی وابن ماجہ عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قالا، کہ وہ فرماتے ہیں، اور سنیں جائے مسئلہ سن لیا جائے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے ہیں. کل عمرۃ الحدیبیہ تو وہ تو راستے میں رہ گیا، پھر عمرۃ القضاء ذی القعدہ میں اگلے سال، اور تیسرا جیرانہ سے، اور فتح مکہ تو بعد. سنیں جی، جے کتھے وہ تیسرا جیرانہ سے، اور چوتھا وہ جو سرکار کے حج کے ساتھ تھا. تو ان دن حج نال سے حج کران بنیا کہ کوئی نہیں، اے گل سمجھے ہی. ومنہا ان میں سے، ومنہا انہو لم یقل فی شیء من الروایات، کہ افرط تو جی، اور دلیلوں میں سے یہ ہے کہ کوئی حدیث ان بخاؤ جنہاں میں سونے انج فرمایا ہوئے افرط تو، یا فرمایا ہوئے کہ بھئی افراد تو یا تمتع تو. ہاں سرکار نے یہ فرمایا قرن تو، پیچھے آ گیا جی کہ کون نہیں آیا جی. اے شابہ سے یہ تھوڑے انشاءاللہ پھر کل پڑھیں جی.